ایسے سوالات اٹھانا کہ جس سے دو قوموں کے درمیان نفرت پیدا ہوتا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ میڈیا بے ایمانی میڈیا ہے۔ یہ لوگ جو پیسہ بٹورنے کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں، نفرت کے سوداگر، ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، چاہے آپ کے پاس اچھے افراد۔ ہم یہ ہے کہ حکومت کو ہماری آواز سننی چاہیے، اپنے ملک کے جو مسلمان باشندے ہیں ان کی آواز کو اٹھانا چاہیے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام حالت حاضر۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم مہمان، ملک کے نامور عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب۔ ہم ابھی آپ کو ان سے ملوائیں گے اور اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں پورے ملک میں، جو ہنگامہ ہے، ان سب سے متعلق مولانا کی رائے جانیں گے اور خاص طور پر بورڈ کا موقف کیا ہے اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے۔ مولانا بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پورے ملک میں اہانت رسول کے حوالے سے جو ہنگامہ ہے، عام مسلمانوں کے جذبات پر انگیختہ ہیں، وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ادارے ہیں جو تسلی دے رہے ہیں، صبر کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں۔ اس درمیان بورڈ کا موقف کیا ہے، بورڈ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے یقیناً بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے اپنی جان و دل سے زیادہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شہادت گستاخی اور اہانت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے بعض دریدہ ذہن لوگوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر لبکشائی کرتے ہوئے جو بات کہی ہے اس پر لوگوں کا برگریختہ ہونا، جذبات پر آنا، لیکن اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے موجودہ حالات میں؟ تو بورڈ کا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ سڑکوں پر آنا یہ آخری حل ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے قانونی جدوجہد اور پرامن جدوجہد کرنی چاہیے۔ جیسے اس وقت ملک میں مختلف شہروں میں لوگوں نے FIR درج کی اور اس کا اثر بھی ہوا، یہ قانونی راستہ ہے۔ اسی طرح ہر جگہ جو سرکاری ذمہ دار ہیں ان کو میمورنڈم پیش کیا گیا، پرامن طریقے پر جن شعبوں کا حکومت کے سے تعلق ہے ان کے سامنے اپنی بات پہنچائی جائے، میڈیا کے ذریعے اپنی بات حکومت کے سامنے رکھی جائے، یہ زیادہ صحیح موقف ہے، یہ مؤثر بھی ہوگا اور اس سے فائدے کی امید ہے اور نقصان کا اندیشہ کر۔ سڑکوں پہ اگر لوگ نکل آئے تو اس میں دوہرا نقصان ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ بہت ہی جذباتی ہے اور ظاہر ہے کہ نوجوان اس سلسلے میں جذبات ہیں، تو وہ سڑک پہ نکل آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہم سے ایسا بھی ہو جائے جو قانون کی حدود سے باہر ہے۔ اور دوسرا نقصان اس سے یہ ہے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں جو منافع پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان اس طرح باہر نکلیں۔ RSS کے لوگ تلوار لہرا کر سڑکوں پر نکل آئے، جلوس نکالنے، نعرہ بازی کریں، بے ہودہ تقریریں کریں،
لیکن نہ ان کو گفتگو کا موضوع بنایا جاتا ہے نہ اس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے. لیکن اگر مسلمان ایک واجبی مسئلے پر سڑک پر اتریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ طاقتیں اس کو اپنی مفاد کے لیے اور برادران وطن کو اکسانے کے لیے استعمال کریں گے تو جو ان کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اس لیے بورڈ کا نقطۂ نظر کیا کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ نے جو کارروائی کی ان لیڈران کو پارٹی سے نکال دیا ہے کچھ سالوں کے لیے, اس کارروائی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیے یہ تو گورنمنٹ کی کارروائی نہیں ہے, پارٹی کی کارروائی, اور یہ بالکل ناکافی ہے. جو کیا اس کو کون یہ کہیں گے ٹھیک کیا ہے اس لیے کہ وہ لوگ اسی لائق ہیں کہ کسی پارٹی میں ان کو پناہ نہ دی جائے, لیکن یہ ناکافی ہے. حکومت کو چاہیے کہ توہین نسل, مقدس شخصیتوں کی توہین اور سماجی اتحاد کو متاثر کرنے سے متعلق جو قانون ہے اس کے تحت ان کو گرفتار کرے اور پوری ایمانداری کے ساتھ ان کو سزا دلائے, تب اس سے دوسروں کو بھی عبرت ہوگی. صرف پارٹی سے نکال دینا اور ان کو اپنی سیکورٹی اور تحفظ فراہم کر دینا اور کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا, یہ قابل قبول نہیں. یہ مسئلے کا ہرگز حل نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے مسائل پر لوگوں پر سخت دفعات لگا کر ان کو گرفتار کرتی ہے, ان لوگوں کو فوراً گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے. اس مسئلے میں پوری دنیا میں خاص طور پہ مسلم ممالک میں بڑا ہنگامہ دیکھا گیا اور ان لوگوں نے بھارت میں نہ صرف مذمت کی بلکہ کارروائی کا مطالبہ کیا. اس پوری چیزوں کو مطلب آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں گے تو جو ملکوں نے کیا ہے یہ ان سے اس کا تعلق ہے, اور آج کل پوری دنیا باہمی تعلقات میں بھری ہوئی ہے. ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا ہے, لیکن اس سے ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں. ہم تو اپنے ملک میں اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو سزا دیں, اور حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ جو مسلمان اس ملک میں آباد ہیں ان کی آواز زیادہ اہم ہے بمقابلہ دوسرے ملکوں کے. اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ کیا, انہوں نے اس چیز کو صحیح سمجھا, انہوں نے کیا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہے. ہم یہ ہے کہ حکومت کو ہماری آواز سننی چاہیے, اپنے ملک کے جو مسلمان باشندے ہیں ان کی آواز کو دار دینا چاہیے. ابھی کل جو بورڈ کی طرف سے بیان آیا, ایک اہم بیان آیا, بورڈ نے اپیل کی ہے کہ لوگ میڈیا میں نہ جائیں, بیانات نہ دیں. موجودہ حالات میں یہ بہت مناسب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ بورڈ کی طرف سے یا جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ایسے افراد کیوں نہیں تیار کیے جاتے جو اہل ہوں اور صحیح ترجمانی کر سکیں؟ دیکھیے اصل میں میڈیا تو بہت بڑی ضرورت ہے. میڈیا خبر پہنچانے کا ذریعہ ہے. میڈیا مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا میڈیا اس کا کردار نہایت ہی افسوسناک ہے. میڈیا کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور ایسے مسائل کو پیش کرنا چاہیے جس پر واقعی بحث کی ضرورت ہے. اس ملک میں روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں, غربت کا اوسط بڑھتا جا رہا ہے, ہماری کرنسی کی قیمت دن بدن گرتی جا رہی ہے, ہمارا ایکسپورٹ کم ہوتا جا رہا ہے, دوسرے ملکوں کی ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کم ہوتی جا رہی ہے, ملک میں آپسی منافعت بڑھ رہی ہے. کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگ پینے کے لیے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. ماحولیات کا معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ اور پریشان کن ہوتا جا رہا ہے.
لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایسے سوالات اٹھانا کہ جس سے دو قوموں کے درمیان نفرت پیدا ہو، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ میڈیا بے ایمان میڈیا ہے اور یہ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور عام طور پر مسلم مسائل چھیڑے جاتے ہیں اور اس میں میڈیا کا جو اینکر ہے وہ جانبدار شخص کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے بورڈ نے یہ طے کیا کہ مسلمان علماء اور دانشوروں کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ آدمی کورٹ میں اس لیے جاتا ہے کہ وہاں سے انصاف کی امید ہوتی ہے۔ آدمی گنڈے بھی بہت سے معاملے کو حل کرتے ہیں لیکن لوگ ان کے پاس نہیں جاتے۔ تو اسی طرح اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا کا کردار ہے یہ نہایت ہی ناشائستہ ہے، تو اس لیے بورڈ نے منع کیا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ ایسے افراد کو تیار نہیں کرتا ہے، واقعی تیار کرنا چاہیے۔ یہ کام اصل میں دینی مدارس کا اور مسلم تنظیموں کا ہے کہ وہ ایسے افراد کو تیار کریں کہ جو ڈبیٹ کر سکیں، جو میڈیا میں جا کر معقول سوالات کا سامنا کر سکیں۔ اس میں توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی بہت کوششیں اب شروع ہوئی، لیکن دوسرا اور سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا ایسے لوگوں کو لینا نہیں چاہتا، ان کو گفتگو کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسے کمزور لوگ مل جائیں تو وہ معمولی سوالات کے جواب بھی دے سکیں اور لوگوں کو تالی بجانے کا موقع مل جائے۔ تو ظاہر ہے آپ کے پاس تربیت یافتہ افراد بھی ہوں گے، تب بھی آپ ایسے لوگوں کی شرارتوں کا، ان کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ البتہ اس سمت میں کوشش کرنی چاہیے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوب چینل ہیں اور سوشل میڈیا کے اور آزاد پلیٹ فارم جس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، تو اس ملک میں مسلمانوں کو، دلتوں کو، مظلوموں کو، انسانیت پسند لوگوں کو ایسے وسائل کو وجود میں لانا چاہیے اور ان کے ذریعے صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے راستہ ہے۔ یہ لوگ جو پیسہ بٹورنے کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں، نفرت کے سوداگر ہیں، ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، چاہے آپ کے پاس اچھے افراد ہوں۔ میں ایک چھوٹا سوال اور کرنا چاہیں۔ ایک طرف بورڈ کا موقف ہے کہ قانونی لڑائی لڑنی چاہیے، دوسری طرف جمعیت کا جو پروگرام ہوا اور ان کی جو تجاویز آئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں تو جمعیت نے قانونی لڑائی کی مخالفت نہیں کی ہے، یہی کہا کہ سڑکوں پر نہ، تو بورڈ بھی ایسا سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات میں سڑکوں پر آنا ہمارے مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اس سے اندیشہ ہے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوگی، اکثریتی فرقہ کو اکسانے کے اعتبار سے اور مسلمان نوجوانوں کو نشانہ بنانے کے اعتبار سے۔ تو مجھے اس سے اتفاق ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سڑک پر آنے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ایسا مرحلہ آ جائے، ضروری ہو جائے اور کوئی راستہ نہ رہے تو پرامن طریقے پر اگر آدمی احتجاج کے لیے باہر نکلے، سڑکوں پر نکلے، اپنی طرف سے کوئی عمل شکنی کا مرتکب نہ ہو، تو یہ راستہ بھی اختیار کیا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی قانونی کارروائی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے عام مسلمانوں میں ایک مایوسی بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ موجودہ وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مایوسی تو پیدا ہو رہی ہے بہت سے مسلمان، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ مایوس ہونا نہیں چاہیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب و مقبول کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی آزمائشوں سے آج مسلمان گزر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ابتلاؤں سے گزارے ہیں۔ معاشی بائیکاٹ بھی ہوا زمانے میں، موب لنچنگ بھی ہوئی، مسلمانوں کی تضحیک بھی ہوئی، استہزاء بھی ہوا، اور جیسے آج میڈیا کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں جو عرب شعراء تھے وہ اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام بھی کرتے تھے، لیکن صحابہ ثابت قدم رہے اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے مایوس ہوا جائے۔ اس سے زیادہ خراب صورتحال تھی 1857 میں، اس سے زیادہ خراب صورتحال ہو گئی تھی 1947 میں، لیکن مسلمانوں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، جتنے وہ اس وقت تھے اس سے کہیں زیادہ آج جس حالت میں اس وقت تھے اس سے بہتر حالت میں آتی۔ تو میں تو یہی درخواست کروں گا اپنے برادران اسلام سے، دین پر ثابت قدم رہیے، اور جو چھوٹی موٹی آزمائشیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یاد کیجیے کہ جب حضور نے ایسی مشقتوں کو اٹھایا اور صحابہ آپ کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہے، تو آج تو ہمیں اور زیادہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور اس وقت میرے ساتھ خاص مہمان مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے، اور اس پیغام کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔